یہ اوان صرف اس لیے مقدس نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے سائے تلے اس اجلاس کی کارروائی کرتے ہیں، یہ اس لیے بھی مقدس ہے کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے اور یہاں پہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹریجری کی سیٹس کے اوپر لوگ سیاسی نظام جو ہمارا بوسیدہ سیاسی نظام ہے اس کی ایک ناجائز پیداوار ہے۔ میرا نام احمد مجتبیٰ چودھری ہے، میں پی پی 99 فیصل آباد سے رکن پنجاب اسمبلی الیکٹ ہوا ہوں، اور میں اپنے قائد عمران خان صاحب ان کی ISF کا بھی رکن ہوں اور ان کے رینکس میں سے آیا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست اور معیشت ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتی ہیں۔ آج ہم اس ایوان میں موجود ہیں، اس مینڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں، اس سیکرڈ ایوان میں موجود ہیں، مقدس ایوان میں عوام کی طاقت کے تھرو یہاں پہ جو بھی بل پاس ہوتے ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، جو بجٹ پاس ہوتے ہیں، وہ اس لیے پاس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں عوام کی طاقت یہاں تک پہنچاتی ہے اور ان کی اظہار رائے کے تھرو یہاں پہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ چلتی ہے۔ یہ ایوان صرف اس لیے مقدس نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے سائے تلے اس اجلاس کی کارروائی کرتے ہیں، یہ اس لیے بھی مقدس ہے کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے اور یہاں پہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹریجری کی سیٹس کے اوپر لوگ ان کو آکیوپائی کر رہے ہیں، یہ ناجائز طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ سیاسی نظام جو ہمارا بوسیدہ سیاسی نظام ہے اس کی ایک ناجائز پیداوار ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ایک سیاسی نظام کے اندر ٹرانسپیرنسی اور لیجٹمیسی نہیں آتی تب تک وہ نظام ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غربت ہے۔ جب تک ہم لوگ غربت کو اس ملک سے ختم نہیں کریں گے، جب تک یہاں پہ کسان اور مزدور کی حالت بہتر نہیں ہوگی، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ اور ترقی کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، سیاسی جمہوری نظام ہے، اس کے اندر لیجٹمیسی آئے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ایک دیہاتی حلقے سے ہے، میں 56,000 ووٹ لے کے اس ایوان کا رکن بنتا ہوں۔ میرے ضلع سے خیال احمد کاسترو صاحب 80,000 ووٹ لے کے اس ایوان کے رکن بنتے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ لاہور شہر سے 23,000 ووٹ لے کے اس ایوان کی رکن بن جاتی ہیں۔ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ ان کو اس صوبے کی جو شخصیت، جو محترمہ اس ایوان کی رکن بننے کے لائق بھی نہیں تھی، ان کو ہم لوگوں نے پورے صوبے کی سربراہی سونپ دی ہے۔ کہاں پہ گیا وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ؟ کہاں پہ گیا وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ؟ اس کو تو آپ نے جوتوں تلے رون دیا ہے، اور وہ بھی محترمہ کے گوچی اور لوئی وٹون کے جوتوں کے تلے نہیں، آپ نے بھاری بھرکم بوٹوں تلے رون دیا ہے اس کو۔ جناب اسپیکر، فائنانس منسٹر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، میرے ان سے کچھ سوال ہیں، میں چاہوں گا کہ ریکارڈ پہ آئیں اور ان کے جوابات منسٹری آف فائنانس بھی اور فائنانس منسٹر صاحب خود ہمیں پرووائڈ کریں۔ میں جب بجٹ کو سٹڈی کرتا ہوں، اس کے ایسٹیمیٹس کو، تو میں دیکھتا ہوں کہ نامنل ویلیو میں تو سوشل سیکٹر کی جو گورنمنٹ سپینڈنگ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، مگر ہمیں بتایا جائے کہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP پر کیپٹا اینڈ ایڈجسٹڈ فار انفلیشن کیا یہ انکریز ہو رہی ہیں یا یہ ڈیکریز ہو رہی ہیں؟ میری ایسٹیمیشنز اور کیلکولیشنز کے مطابق یہ ہماری جو سوشل سیکٹر کی ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ کا، وہ ڈیکریز ہو رہا ہے، وہ چاہے ہیلتھ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، یا وہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اندر ہو۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس وقت کی، یہ ناجائز حکومت، انہوں نے ہمارے ہیلتھ کے بجٹ کے اوپر ایڈجسٹڈ فار انفلیشن ڈیکریز بجٹ کیا ہے۔
جو پاکستان تحریک انصاف کا انصاف ہیلتھ پروگرام تھا اس کے کٹس لے کر آئے ہیں. ہم لوگوں نے جو گورنمنٹ کی 50,000 بیڈز کی کیپیسٹی تھی اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی 50,000 بیڈز کی کیپیسٹی سے ڈبل کر دیا تھا اس ایک پروگرام کے تھرو. اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر ایک نہایت ہی منفرد اور بہت ہی انوویٹو پروگرام تھا جس کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا اگر چین 1978 کے اندر جو کہ 90% وہاں پہ سطح غربت کے اندر لوگ رہ رہے تھے وہ 2014 تک سطح غربت کے اندر صرف 1% لوگ رہ جاتے ہیں وہاں پہ. تو ہم لوگ بھی اچھی پالیسی اکنامک معاشی پالیسیز کے تھرو ہم لوگ بھی غربت سے اپنی عوام کو باہر نکال سکتے ہیں. اور یہ صرف تبھی ممکن ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ملک میں حقیقی جمہوریت لے کر آئیں گے. اور میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک عمران خان کے سپاہی عمران خان کے ٹائیگر میرے جیسے اور کروڑوں اور سیاسی کارکن یہاں پہ زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک میں حقیقی آزادی آئے گی. جی احمد مجتبیٰ صاحب